وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ کہ جو ان کے دعوے ہیں یہود کے، ان سے دیکھیں وہ جو ایمان کی باتیں کرتے ہیں، ان کے ایمان کے دعوے کی حقیقت کیا ہے، یہود کے دعوی ایمان کی حقیقت کیا ہے، یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وہ کہہ رہے ہیں، قرآن نے ان کے بارے میں کہا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ جب وہ اپنے ساتھیوں سے جا کے ملتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں، ان کے ساتھ وہ باتیں نہ کرو، اپنے اندر کی باتیں شیئر نہ کرو۔ اندر کی باتیں کیا ہیں ان کی؟ وہ یہ ہیں کہ ان کے علماء ان کو بتایا کرتے تھے کہ اس طرح ایک نبی آئے گا، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی، وہ اس کی یہ علامت ہوگی۔ ایک تو بات یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ، ان کے انبیاء کے بعد ان کے علماء کرام کو بتایا کرتے تھے کہ ہماری قوم نے یہ گستاخیاں کی اور یہ سزائیں ہمیں ملی۔ یہ باتیں بھی وہ کہتے ہیں کہ ان کے سامنے نہ رکھو، اپنی خامیاں ان کے سامنے بیان نہ کرو، بلکہ جس بات پہ، جس موقع پہ ہم اکٹھے ہیں، چاہے وہ جھوٹا ہی کیوں نہ، اس پہ ڈٹے رہو اور ان کے ساتھ شیئر نہ کرو۔ یہ تو وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کے بندوں کو، مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ در حقیقت اپنے آپ کو دھوکے میں لیے جا رہے ہیں اور ان کو شعور نہیں۔ پھر اسی طرح سورہ بقرہ کے آغاز کی آیات میں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، قرآن کریم نے ان لوگوں کو شیاطین کہا ہے جو اللہ کے نبی سے دور رکھتے ہیں، جو قرآن سے دور رکھتے ہیں۔ ذرا سمجھیے کتنی بڑی بات ہے، جو حقائق سے دور رکھتے ہیں، جو حق سے دور رکھتے ہیں، جو اللہ کی پہچان سے، اس ادراک سے لوگوں کو دور رکھتے ہیں، اور جو ٹامک ٹوئیاں مار کر اپنی لچھے دار گفتگو کے ذریعے لوگوں کو بہکا کر دور لے جاتے ہیں، ان کو شیاطین کہا ہے۔ الا شیاطینہم، کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وہاں کیا لینے گئے تھے؟ اگر تم ہمارے ساتھ ہو تو وہاں مومنوں کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ صحابہ کے پاس، نبی کی جماعت کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ وہاں کیا کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم وہاں اس لیے جاتے ہیں انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کا مذاق اڑانے جاتے ہیں، ہم ان کا ٹھٹھا مذاق اڑاتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ملے ہوئے نہیں ہیں، ہم ایماندار نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا اللہ یستہزئ بہم وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ تعالیٰ تو ان کے ساتھ مذاق اڑا رہا ہے، ان کی چالوں کو، ان کی چالوں میں گھیر کر وہیں پہ اللہ نے اسی سرکشی میں، اسی بغاوت میں، اسی ناہنجاری میں، اور وہی صورتحال جو انہوں نے مومنوں کے لیے اختیار کر، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ گڑھا تیار کر دیا، تم اسی میں بہکتے رہو، پھرتے رہو۔ فی طغیانہم یعمہون۔ منافق آدمی ایمان نہیں ہوتا، اس کا ایمان کا دعویٰ بیکار ہوتا ہے۔ وہ ایمان کا دعویٰ اس لیے کرتا ہے چند ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے،
معاشرے کے وہ جو ہوتے ہیں فوائد ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اس کے لیے وہ دعویٰ کرتا ہے. اور بنیادی طور پر وہ دو رخا ہوتا ہے. منافق آدمی کے دو رخ ہوتے ہیں، ذل وجہین، دو چہرے اس کے. اوپر اس نے بناوٹ کی ہوتی ہے، ملمہ سازی کی ہوتی ہے، اپنا چہرہ بنایا ہوتا ہے، نقلی چہرہ ہوتا ہے. مثلا بہت بڑا اسکالر، بہت بڑا علامہ فامہ بنا ہوا ہے، جس طرح آپ نے پہلے بھی کئی بار سنا ہے، یہود و ہنود اور بڑی مشنریوں کی سازش ہے، وہ بڑی بڑی جماعتیں تیار کرتے ہیں، علماء تیار کر کے مسلم کمیونٹی میں بھیجتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ جو ان کی ملٹی نیشنل کمپنیاں وہ بہت ساری سرمایہ کاری کرتی ہیں، مسلم کمیونٹی میں ضرورت مندوں کو دیکھ کر ان پہ صرف کرتی ہیں، اور انہوں نے جو ڈھونگ رچایا ہوتا ہے وہ خدمت کا ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے ان کا چہرہ، جو نقلی چہرہ بنا تھا، لیکن اندر سے وہ دشمنی کر رہے ہوتے ہیں. وہ بھیانک چہرہ اندر کا جو ہوتا ہے وہ دشمنی کر دیتا ہے. ہمارے وطن عزیز کے اندر بھی ایسی بہت ساری این جی اوز موجود ہوں گی کہ جن کی فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے، جن پہ سرمایہ کاری کہاں سے ہوتی ہے، اور جن کو نظریات کہاں سے چلائے جاتے ہیں، سکھائے جاتے ہیں، وہ مسلمانوں کے، غریبوں کے ہمدرد بن کر، بیواؤں کے، یتیموں کے، مزدوروں کے، مظلوموں کے ہمدرد بن کر، ہمدردی جتلا کر وہ ان کا استحصال کرتے ہیں. یہ ان کے دو چہرے ہیں. اوپر والا چہرہ منافقت کا ہے اور اندر والا چہرہ دشمنی کا چہرہ ہے. اور منافق ہمیشہ یہی کرتا ہے. منافق کبھی کھل کے سامنے نہیں آتا. وہ اپنے موقف کو بڑے خوبصورت انداز میں، بڑے چاندی کے اوراق لگا کر پیش کرتا ہے، لیکن اندر سے وہ بہت دشمنی کر رہا ہوتا ہے. تو یہ جو نقلی چہرے ہیں، ان کو ملتا کچھ نہیں ہے. یہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، یہ درمیان میں رہ جاتے ہیں اور بہکتے رہ جاتے ہیں. انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان آیات مبارکہ میں فرما رہے ہیں. 77 نمبر آیت مبارکہ اسی سورہ بقرہ کی، اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون، کیا ان کو پتہ نہیں کہ جو اندر اپنے دلوں میں، سینوں میں جو چھپائے پھرتے ہیں، اللہ تو ان کو جانتا ہے. اللہ تو جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ گاہے بگاہے اپنے بندوں کو خبردار کرتا رہتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بتلاتا نہیں. اب قرآن کریم اتنی سچی کتاب جس کے بارے میں فرمایا کہ لا ریب فیہ، قرآن کریم کو سمجھنے والا، پڑھنے والا، اس میں غور و فکر کرنے والا بندہ کبھی بھی ان کے بہکاوے میں نہیں آ سکتا. اور میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ جس بندے کا نبی کے ساتھ پیار ہے، پیغمبر آخر الزمان کے ساتھ پیار ہے، جس بندے نے بڑی توجہ کے ساتھ آپ کی حدیث مبارکہ کو پڑھ لیا، وہ کبھی کسی بہکاوے میں نہیں آتا، اور کبھی وہ دنیا کے لالچ میں نہیں آتا، کبھی نہیں آتا. اور اگر آتا ہے تو وہ عالم نہیں ہے. اگر آتا ہے تو اس نے حدیث رسول کو پڑھا نہیں ہے، اس نے قرآن سے استفادہ نہیں کیا ہے.